پیدائش باب نمبر 49۔ یعقوب اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، میرے پاس جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اے یعقوب کے بیٹوں، اکٹھے ہو کر سنو، اپنے باپ اسرائیل یعنی یعقوب کی باتوں پر غور کرو۔ روبن، تم میرے پہلوٹے ہو، میرے زور اور میری طاقت کا پہلا پھل۔ تم عزت اور قوت کے لحاظ سے برتر ہو، لیکن چونکہ تم بے قابو سیلاب کی مانند ہو، اس لیے تمہاری اول حیثیت جاتی رہے، کیونکہ تم نے میری حرم سے ہم بستر ہو کر اپنے باپ کی بے حرمتی کی ہے۔ شمون اور لاوی دونوں بھائیوں کی تلواریں ظلم و تشدد کے ہتھیار رہے ہیں۔ میری جان نہ ان کی مجلس میں شامل اور نہ ان کی جماعت میں داخل ہو، کیونکہ انہوں نے غصے میں آ کر دوسروں کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی ہے۔ ان کے غصے پر لعنت ہو جو اتنا زبردست ہے، اور ان کے تیش پر جو اتنا سخت ہے۔ میں انہیں یعقوب کے ملک میں تتر بتر کروں گا، انہیں اسرائیل میں منتشر کر دوں گا۔ یہودا، تمہارے بھائی تمہاری تعریف کریں گے، تم اپنے دشمنوں کی گردن پکڑے رہو گے، اور تمہارے باپ کے بیٹے تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، میرے بیٹے، تم ابھی ابھی شکار مار کر واپس آئے ہو۔ یہودا شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ جاتا ہے، کون اسے چھیڑنے کی جرت کرے گا؟ شاہی عصا یہودا سے دور نہیں ہوگا، بلکہ شاہی اختیار اس وقت تک اس کی اولاد کے پاس رہے گا جب تک وہ حاکم نہ آئے جس کے تابع قومیں رہیں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کی بیل سے اور اپنی گدھی کا بچہ بہترین انگور کی بیل سے باندھے گا۔ وہ اپنا لباس مائی میں اور اپنا کپڑا انگور کے خون میں دھوئے گا۔ اس کی آنکھیں مائی سے زیادہ گدلی اور اس کے دانت دودھ سے زیادہ سفید ہوں گے۔ زبولون ساحل پر آباد ہوگا، جہاں بحری جہاز ہوں گے، اس کی حد سیدا تک ہوگی۔ اشکار طاقتور گدھا ہے جو اپنے زین کے دو بوروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس کی آرام گاہ اچھی اور اس کا ملک خوشنما ہے، تو وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اجرت کے بغیر کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ دان اپنی قوم کا انصاف کرے گا، اگرچہ وہ اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک ہی ہے۔ دان سڑک کے سانپ اور راستے کے افی کی مانند ہوگا، وہ گھوڑے کی ایڑیوں کو کاٹے گا تو اس کا سوار پیچھے گر جائے گا۔ اے رب، میں تیری ہی نجات کے انتظار میں ہوں۔ جد پر ڈاکوؤں کا جتھا حملہ کرے گا، لیکن وہ پلٹ کر اسی پر حملہ کر دے گا۔ آشر کو غذائیت والی خوراک حاصل ہوگی، وہ لذیذ شاہی کھانا مہیا کرے گا۔ نپتالی آزاد چھوڑی ہوئی ہرنی ہے، وہ خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ یوسف پھلدار بیل ہے، وہ چشمے پر لگی ہوئی پھلدار بیل ہے جس کی شاخیں دیوار پر چڑھ گئی ہیں۔ تیر اندازوں نے اس پر تیر چلا کر اسے تنگ کیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے بازو یعقوب کے زور آور خدا کے سبب سے طاقتور رہے، اس چرواہے کے سبب سے جو اسرائیل کا زبردست سورما ہے، کیونکہ تیرے باپ کا خدا تیری مدد کرتا ہے۔ خدا قادر مطلق تجھے آسمان کی برکت، زمین کی گہرائیوں کی برکت اور اولاد کی برکت دیتا ہے۔ تیرے باپ کی برکت قدیم پہاڑوں اور ابدی پہاڑیوں کی مرغوب چیزوں سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ تمام برکت یوسف کے سر پر ہو، اس شخص کے چاند پر جو اپنے بھائیوں پر شہزادہ ہے۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، صبح وہ اپنا شکار کھا جاتا اور رات کو اپنا لوٹا ہوا مال تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ اسرائیل کے کل 12 قبیلے ہیں، اور یہ وہ کچھ ہے جو ان کے باپ نے ان سے برکت دیتے وقت کہا، اس نے ہر ایک کو اس کی اپنی برکت دی۔ یعقوب کا انتقال۔ پھر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اب میں کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملوں گا، مجھے میرے باپ دادا کے ساتھ اس غار میں دفنانا جو ہتی آدمی حفرون کے کھیت میں ہے، یعنی اس غار میں جو ملک کنعان میں ممرے کے مشرق میں مکپیلا کے کھیت میں ہے۔ ابراہیم نے اسے کھیت سمیت اپنے لوگوں کو دفنانے کے لیے حفرون ہتی سے خرید لیا تھا۔ وہاں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفنائے گئے، وہاں اسحاق اور اس کی بیوی ربکا دفنائے گئے، اور وہاں میں نے لیا کو دفن کیا۔ وہ کھیت اور اس کا غار ہتیوں سے خریدا گیا تھا۔ ان ہدایات کے بعد یعقوب نے اپنے پاؤں بستر پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔